اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے سفر عشق کی بات کریں گے جس کی پہلی منزل مکۃ المکرمہ اور آخری منزل کرب و بلا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور یہ اعلان فرما رہے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی رسول اللہ اريد ان اعمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ امام علی مقام کا یہ اعلان آج تک اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، خود بیان کر کے نکل رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں، میں امر بالمعروف کرنے نکلا ہوں، نہی عن المنکر کرنے نکلا ہوں، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین کو جاری کرنے نکلا ہوں۔ جب کربلا کی سمت بڑھا حق کا رہنما، کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوئے بقی وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا آخر سلام لو۔ سید الشہداء امام علی مقام کے اس سفر عشق کو، اس کے اندر جو اسباب ہیں، جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں، اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام سچ ٹی وی کی جانب سے منعقد ہوا ہے، اور اس پروگرام میں ہم نے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام کو، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری مراد محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز عالم دین خطیب اہل بیت حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب۔ محترم ناظرین کرام، سلسلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور پروفیسر صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے سوال فرمایا کہ کیا وجہ تھی کہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے مدینہ منورہ چھوڑا، یقیناً آپ کو اس زندہ حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ جہاں کسی بھی قسم کا کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، امن ہو، سکون ہو، عاشتی ہو، صلح ہو، وہاں پر آدمی اپنا کیسے چھوڑ کے جائے گا وطن یا اپنے آبا و اجداد کا؟ کچھ وجہ ہے جو مسئلہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ یقیناً امیر شام کا انتقال ہو گیا، وہاں سے پیغام اس کا، چونکہ پہلے ہی ان کے کچھ حواریوں نے اور جن کے باقاعدہ حمایت یافتہ لوگوں نے بیعت تو کر ہی لی تھی یزید فاسق و فاجر ڈکٹیٹر پر، کیا تو اس کا ایک پیغام آیا گورنر کے نام، ولید بن عتبہ کے نام آیا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین حضرت زبیر
اور وہ جناب ابن عمر ان لوگوں سے بیعت لے لو تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ اب بادشاہ وقت جو ہوں گے وہ یزید ہوں گے، یزید بن معاویہ۔ جی وہ اس مقام کو سمجھتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کا ادب و احترام اپنی جگہ، یعنی آج بھی مسلمہ ثبوت ہے اس بات کا، کوئی کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی کر لے، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ جب بات آئے گی ادب کی، احترام کی، عزت کی، حرمت کی، عظمت کی، تو پھر سیدنا امام علی مقام یا ان کے گھرانے رسول اللہ کے یعنی اہل بیت اطہار ان سے زیادہ افضل اور اعلیٰ کون؟ بے شک وہ یہ سمجھتا تھا، اور آخر تک وہ اس چکر میں لگا رہا کہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اس نے سیدنا امام علی مقام کو بلایا، اپنا آدمی بھیج کے سیدنا امام علی مقام نے کہا کہ بھئی اگر یہ بات ہے کہ امیر شام اس دنیا کے لوگوں سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ان کا بیٹا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ بول رہے ہیں میں بند کمرے کے اندر آپ کی بالکل تنہائی کے اندر بیعت کر لوں، میرے جیسا آدمی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے، اگر شروع کر رہے ہیں سب ہو جائیں، سب آئیں سامنے تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ یزید کے متعلق میرے پاس خبریں ہیں، وہ تو شرابی بھی ہے، بدکار بھی ہے، تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں شرابی، زانی، بدکار کہ وہ کسی بھی قسم کا کہہ لیجیے کہ عہدہ لے کے بیٹھ جائے۔ اور یزید کے معنی یہ ہیں جو کچھ نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جو کچھ نہ ہو وہ ہو جائے، یعنی کہ اس کے اندر، یعنی وہ ڈکٹیٹر ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ بہت سارے سوال اٹھیں گے، جس طرح آپ نے جو سوال کیا اس کے اوپر ایک سوال ہوگا، کیوں ہوا، کیا ہوا، کس لیے ہوا۔ خیر بھائی، اس نے اس کا امام علی مقام کی بات کو سنا، امام علی مقام نے کہا اس طرح تو میں نہیں کروں گا، تو اس نے اس بات کو مان کر اتفاق کیا اس بات سے۔ لیکن وہ جو ایک ابن زرقہ تھا، وہ بذات جو ہے اس کو تو یوں سمجھ لیجیے آپ کہ جدی پشتی دشمنی چلی آ رہی تھی اہل بیت اطہار سے۔ تو وہ کیا کرتا، ولید اس کا کہہ لیجیے کہ عمر بن حکم، اس کا سب پھیلایا ہوا یہ تمام تر یہ تھا کہ اتنا کیا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اب کوئی بھی حد سے گزر جانے سے اعتراض نہیں کریں گے۔ یزید کا خط آ رہا ہے ان کے پاس، کس کے، یعنی آرڈر پہ آرڈر چلے آ رہے ہیں، کسی صورت میں کر لیں، ہم تم کو یہ کر، اس کا ولید بن عقبہ کو کہ میں گورنر بنا دوں گا اور یہ دولت دے دوں گا اور یوں کر دوں گا اور سپہ سالار بنا دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ وہ پڑھتا تھا، اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں فرزند رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں، یعنی اس کے دل کے اندر یہ اتنا احترام ادب موجود تھا۔ لیکن جو کچھ بھی کیا ہوا تھا سارا بیج بویا ہوا تھا، اور جتنی بھی کہہ لیجیے کہ امام علی مقام کے ساتھ اگر جو کچھ بھی کرنے والا تھا وہ اس کے اندر یہی ابن زرقہ تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اس کے بعد پھر ان کا رائے ہوئی کہ میں اس طرف سے نکلوں، اور مجھے اندازہ لگائیے کہ حج کا زمانہ، اس کے اندر اس کو تبدیل کر کے عمرے میں چلے جانا، عمرہ کر لینا، یہ تمام عوامل ہیں، یہ تمام وہ تھے واقعات، حالات جو آج کل بھی رونما ہوتے ہیں، جہاں پر اظہار خیال کا خیال نہ رکھا جائے، اظہار خیال کرنے کا، وہی تو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ یزیدی حکومت ہوتی ہے، وہ یزید ہوتا ہے۔ یہ یزید کا یعنی نظریے دو چلیں، ایک سیدنا امام علی مقام کا حق پر کھڑے رہنا، حق بولنا، آئین جوان مردہ حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اور ایک یزیدی سوچ ہے۔ وہ یزیدی سوچ یہ ہے، تو یہ زیادہ تر لوگ اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں مال و زر ہے، اس کے اندر بہت ہی تیر جاتا ہے آدمی، اور اس کو یہ دنیا کی جاہ و حشم مل جاتے ہیں، دنیا کی اس کا دولت و ثروت مل جاتی ہے، تو وہاں پر پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، قبلہ سے میں نے پوچھا تھا کہ امام علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑا،
بیان کر دیا کہ وہ خطوط آئے تھے، یزید چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح بیعت کر لیں، دار امام حسین کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے اور وہاں آپ کے عشاق موجود ہیں، اتنے عشاق کے درمیان امام علی مقام کی سپورٹ میں کوئی آدمی نہیں تھا کہ امام سے یہ کہتا کہ نہیں مولا آپ کیسے جا سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ یہیں رکیے۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ امام علی مقام اپنے خانوادے کو لے کر کے روانہ ہوتے مکے کی طرف، وہاں کوئی سپورٹ میں، مدد میں اور تعاون کے لیے مدینہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ یہاں رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین وصحبہ المنتخبین، اما بعد، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فسیوف خذیدی۔ یہ مظلوم کا یوم عاشور کا ایک جملہ ہے جس کو میں نے یہاں پہ منتخب کر لیا، کیونکہ آپ نے آغاز مدینہ سے کیا ہے اگر تو اختتام کربلا تک ہوئی ہوگا، اور کربلا اور حسین یہ ایک پہچان ہے۔ اب یہ لازم و ملزوم بن گئے، جیسے مدینہ اور رسول ایسے ہی کربلا اور حسین۔ تو بہرحال قبلہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس تاریخ کے اوراق کو کوزے میں بند کیا ہے، میں بہرحال کہوں گا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا، جو اگر میرے ذہن میں ہوتا اس سوال کا جواب تو یہی ہوتا، لیکن کچھ معروضات صرف بزرگوں کے حوالے سے کہ یقیناً ان کی بات کو آگے بڑھانا۔ تو دیکھیے بات یہ تھی کہ حالات کیا تھے۔ تو اگر میں یوں پوچھوں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ میرے رسول نے مکہ کیوں چھوڑا تھا، جبکہ وہ کیا ہے، اِنَّا اول بیت کی منزل پہ ہے، وہ کیا ہے، ام القریٰ ہے، وہ اللہ کی بستی بھی کہا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے جس بستی کو سب سے پہلے بسایا وہ مکہ مکرمہ تھا، لیکن وہیں پہ رسول کو ہجرت کرنی پڑی۔ آپ کا سوال ہجرت ہے نا، کہ مدینے سے حسین ابن علی ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ اللہ کی بستی تھی، لیکن حالات نے مجبور کیا میرے رسول کو 13 سال اور اس سے بھی پہلے، تو وہ ساری چیزیں بہرحال، اور پھر آخر میں ظلم کی انتہا یہاں کو پہنچی کہ میرے رسول کو ہجرت کرنی پڑی۔ بس یہ رسول کے بعد بھی کہ وہ تو کفار تھے، جی میں وہیں آ رہا ہوں، یہاں تو مسلمان ہیں سارے۔ اب ہم آ گئے مدینہ میں۔ جی مدینہ کیا ہے؟ مدینہ رسول۔ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ حسین ابن علی کا گھر کہاں ہے؟ ان کا گھر کا در مسجد نبوی کے اندر ہے۔ یہ وہ حسین ابن علی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ اپنا در جو ہے وہ مسجد کے اندر کھول دو۔ اگر اجازت ہے تو یا میرے رسول کو ہے، یا پھر حسین و منی و انا من الحسین کا جو مصداق ہے، یعنی حسین ابن علی، ان کے گھر کو یہ اجازت ہے کہ مسجد میں در کھولیں۔ لیکن وہ مسجد ظاہر سے ان کا گھر ہے اور نانا کا شہر ہے۔ ہم اور آپ ایک گھر ہوتا ہے نا، اگر کوئی آ جائے کہ خالی کرو، کتنا شاق ہوتا ہے اس کو چھوڑنا۔ یہ حسین ابن علی کیوں؟ اس لیے کہ نانا کا دین، نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اب کوئی نہیں رہا۔ نہیں رہا سے مراد کیا ہے؟ کیا زمین پر چلنے والے کم ہو گئے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں تھا، لیکن وہ حوصلہ، وہ شجاعت، وہ ایمان کی بلندی، وہ تقوی کا اظہار، وہ حق پرستی، اس کا کچھ فقدان ہو گیا تھا۔ اور مسلمان، جیسے کہ ابھی اشارہ کیا، بہت اچھی بات ہے کہ لوگ بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، جس کی طرف آغا صاحب نے بہت واضح کہہ دیا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں،
ایک طرف کیا ہے حق پر کیا ہے حق کا شہزادہ ہے، ایک شرافت زادہ ہے، ایک حق زادہ ہے، ایک کیا ہے اسلام زادہ ہے، اور دوسری طرف کون ہے؟ وہ ہے جسے کہا جائے گا طلقہ زادہ ہے، جس کا ابھی ابن زرقاء کے حوالے سے بات ہوئی، مروان، جس کے لیے مدینہ میرے رسول نے مدینے میں انٹری بینڈ کی ہوئی تھی۔ مروان رسول کے زمانے تک مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، میرے رسول نے اس کو کیا ہے مدینہ بدر کیا ہوا تھا، اور آج وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آج وہ بیٹھا ہوا ہے دارالخلافہ میں، جس کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا ہے، ولید بن ادبا گورنر مدینہ اور دارالعمارہ، اور اس کے اندر بہت پرائیویٹ اور بہت سینسیٹیو میٹنگ ہو رہی ہے۔ ایک طرف کیا ہے ولید یعنی گورنر مدینہ، اور دوسری طرف امام زادہ اور نبی زادہ ہے۔ ٹھیک، اس لیول کی میٹنگ کے اندر کون بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ جس کے لیے مدینہ حرام ہے، اور آج وہ دارالعمارہ کے اندر سازش پوچھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ سازش کب سے شروع ہوئی؟ یہ آج نہیں شروع ہوئی، یہ سازش تو میرے رسول کے آنے سے پہلے شروع ہوئی۔ یہ تو اس وقت سے شروع ہو گئی جب حضرت عیسیٰ نے خبر دی تھی کہ کیا ہے ایک رسول آئے گا، اس کی آل اللہ کے دین کو پھیلائے گی۔ لیکن اس سے پہلے، اور آج بس ایک بات کہہ دوں میں کہ کیا ہوا تھا کہ حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا ہے، وہ وہی جملہ بتا رہا ہے کہ نانا کا دین اگر ان کانا دین محمد لم یستقیم، اگر میں نے نانا کا دین قائم ہی نہیں رہ سکتا تو پھر حسین کو زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک یہ پیغام دے رہے حسین ابن علی۔ تو دین پر بات آ گئی تھی، آج سے پہلے شریعت میں تحریف ہوئی تھی، اب دین اسلام میں تحریف ہو رہی تھی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ تھا جب ہم مذہب میں تحریف کی اجازت نہیں دیتے، اور شریعت الہیہ میں جو شریعت کی بنیاد پر ہے، یہ دین کامل ہے، اب دین کامل میں تحریف ہو رہی ہے۔ بہت نازک مرحلہ ہے، تھوڑی سی اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ تحریف اور اس تحریف میں بڑا فرق تھا۔ اب جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ کیا کہا کہ یزید نے شراب کو حلال کر دیا تھا، وہ بھی دربار اسلام میں۔ اگر یہ کہا جائے تو کیا ہے اسلامی ریاست، تو اسلامی ریاست کے دربار کو اسلامی دربار ہی کہیں گے نا بھائی۔ تو وہاں پر شراب حلال ہو گئی، فسق و فجور عام ہو گیا، زنا اس کے گھر میں عام تھا، اوباش اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب کس چیز کا حسین ابن علی انتظار کریں؟ اب منزل یہ تھی کہ اگر مدینے کے لوگ خوف زدہ ہو گئے، زمین پہ تھے لیکن مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو پھر حسین ابن علی نے فیصلہ کیا، اچھا اگر نانا کا گھر، نانا کا مدینہ میرے لیے نہیں رہا تو میں اللہ کے گھر سے جا کے اذان کہوں گا۔ اسلام کی اذان کا نام ہے یہ مدینے کا سفر عشق امام علی مقام۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خدمت مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے سفر امام علی مقام جو مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا کی جانب رواں دوا تھا، اس سفر کے حوالے سے علماء کرام گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں گفتگو سے پہلے چند اشعار پیش کر رہا ہوں امام علی مقام کے سفر کے حوالے سے۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ سلام بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ سلام
صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے سلام سلام، صدائیں آتی تھیں، بڑا ہجوم تھا طیبہ سے کربلا کی طرف، بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاص و عام سلام، بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام، صدائیں آتی تھیں اور زمین منزل مقصود نے قدم چومے، فلک نے دور سے جھک کر کہا سلام سلام، فلک نے دور سے جھک کر کہا سلام سلام، صدائیں آتی تھیں، تمام رات انہیں بھیجتی رہی حوریں، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، کسی کے نام درود اور کسی کے نام سلام، صدائیں آتی تھیں اور مقطع، انہیں سلام
منور یہ چاہتا ہے جی، تمام عمر کروں اور نہ ہو تمام سلام، بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام، سلام، صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے، سلام سلام۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور قبلہ آپ سے سوال رکھنا ہوں، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام خود مدینے میں بیٹھ کے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں، تو خود مدینے والوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ مدینے میں رہ کے ہی اصلاح کرتے؟ آپ نے کہا کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں، پھر آپ مکہ سے کربلا تشریف لائے۔ دیکھیے یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور اس کا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں آئیے نماز پڑھ لیجئے، آئیے یہ کر لیجئے، آئیے وہ کر لیجئے۔ تو یہ سارے مسلمان ہیں اس ملک کے اندر، زیادہ بہتر کس جگہ ہو کہ جہاں پر فرزندان اسلام نہ ہو، جہاں اسلام والے نہ ہوں، وہاں پر جا کر لوگوں کو کرے تو وہ ذرا زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ پھر اس کی اندر سوال آپ کے اندر پیدا یہ ہوتا ہے کہ صاحب وہاں سے لوگوں نے ان کے ساتھ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں آئے؟ ذرا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کسی ملک کے اندر ڈکٹیٹر بیٹھ گیا ہو جا کر، تو ہر عوام کے اندر یہ طاقت تو نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، نکلیں۔ یہ تو صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو فاطمہ الزہرا کی لال ہوں گے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں، ہم تو چھپ کے دب کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے جہنم رسید ہو بھائی، جو کر رہا ہے کر رہے ہیں۔ امام علی مقام مدینے سے مکہ تشریف لائے اور آپ نے مکے میں بھی تقریباً 4.25 مہینے تک آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نے اس میسج کو، اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا، اور خصوصاً یزید وقت اور اس زمانے کا جو فرعون وقت تھا زمانے میں، تو اس نے جو کچھ بھی کیا تھا دنیا کے سامنے آشکار کیا کہ دیکھو یزید جس کی تم بیعت کر چکے ہو یا تم بیعت کرنے جا رہے ہو، یزید کا یہ اسٹیٹس ہے، اور وہ اس کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، اس ممبر پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے جس ممبر پہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ تو آپ مکے میں رہ کے آپ نے وہاں لوگوں تک میسج پہنچایا، چونکہ مکہ مرکز تھا اسلام کا، دنیا بھر سے لوگ وہاں پر عمرے کی نیت سے اور دیگر زیارت کی نیت سے تشریف لاتے تھے، تو آپ نے پوری دنیا بھر کے مسلمانوں تک وہاں 4.25 مہینے بیٹھ کے آپ اپنی بات کو پہنچایا لوگوں تک۔ لیکن پھر آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، جس طرح آپ نے مدینہ چھوڑا وہ سکوت طاری تھا، مکے میں آئے اور مکے میں آپ نے تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، پھر آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑا۔ تو وہاں کیا ایسی وجوہات پیش آئیں مدینے سے ہٹ کے کہ آپ کو مکے میں بھی رہنا جو ہے مشکل ہو گیا؟ نہیں، بات تو وہی ہے کہ جو وجہ مدینہ چھوڑنے کی ہے وہی وجہ مکہ چھوڑنے کی۔ ٹھیک، اچھا، اب وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ ہم جب بات کر رہے تھے، ابھی قبلہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو اور کھولا ہے، تھوڑا سا 2-4 جملے اس میں صرف شامل کرنے کے لیے ثواب کے لیے حاضر ہوں کہ دیکھیے بات کیا تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4.25 مہینے تبلیغ کی امام علی مقام نے، امام حسین نے، مرحوم کربلا نے مکے میں آنے کے بعد۔ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کون سی صدی ہے؟ 60 ہجری، سن 60 ہجری،
اسلام کو آئے ہوئے اگر ہم مان لیں تو ظاہری طور پر 73 سال ہو چکے ہیں، 13 سال اور ہجری کے 60 سال، سب ملا لیجئے 73 سال۔ تو بزرگی کی اعلیٰ منزلوں پر تو اسلام پہنچ چکا تھا، اب کیا تبلیغ کی جائے گی؟ اب کس کو تبلیغ کی جائے گی؟ تبلیغ تو ہو چکی، دین تو کامل ہو چکا تھا، کوئی نیا دین تو حسین ابن علی نہیں پہنچا رہے تھے۔ ان مثال دے دوں، جو لوگ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سب عطاب میں اس وقت، سب مشکلات میں آئے ہوئے ہیں، ان پر عطاب آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مظلوم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حسین مظلوم کربلا کا ساتھ دینے والوں پر عطاب کی نوید نہیں آئے گی، ان کو خبر نہیں بتائی جائے گی، ان کو اسلحے اور بھالے نہیں دکھائے جائیں گے۔ جو احرام میں چھپا کے تلواریں اور نیزے لے آئیں حرم کے اندر، مکے کے اندر، تو کیا احرام میں تو ویسی چیزیں جسم چھپ ہی نہیں پاتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑے احتیاط سے چھپانا پڑتا ہے جسم کو، تو اس کے اندر جو اوزار ہیں کیا وہ جھلکیں نظر نہیں آ رہی تھی لوگوں کو؟ یہ سب کچھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ سرزمین حسین ابن علی، ایک وجہ مدینہ چھوڑنے کی یہ تھی کہ مدینے کے اندر ایک پرندے کا پر بھی نہیں توڑا جا سکتا، مدینے میں کسی کا ناحق خون نہیں بہایا جا سکتا، حرام ہے۔ مدینے کی حرمت کا کسی کو اندازہ ہے؟ حسین ابن علی جانتے بوجھتے وہاں رک جائے، یہ ہے، اور یہ خون زمین پہ گرنے والا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ذبح عظیم کی منزل پہ آنا ہے اس کو، وہ مشیت الہی ہے۔ تو وہ خون جو مدینے میں حرمت، اس کی مدینے کی حرمت کو حسین ابن علی نے بچایا، آج کعبے میں آ کے کعبے کی حرمت کو بچا رہے ہیں حسین ابن علی۔ یہی کعبے کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات ہے کہ احرام کو آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اپنے احرام کو کھول دیا۔ وہاں ایک واقعہ اور بھی ہوا، اور وہ حضرت عباس ابن ابو طالب ہے۔ وہ کعبے کی، جیسے حضرت بلال اذان کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے دیتے تھے، ایسے ہی اس وقت وہ نقشہ کھینچا ہے حضرت عباس سے کہ کعبے کی چھت پہ گئے اور اہل مکہ کو وہ خطبہ دیا، جس خطبے کی عجیب تاریخ ہے۔ وہاں پر آ کر کے حضرت عباس نے یہ اعلان کیا، وہی بات جو سازش ہے نا، وہ سازش یہاں سے اس وقت بھی حضرت عباس نے اس سازش کو بے نقاب کیا اس خطبے کے اندر۔ اور اس خطبے کے اندر سازش کیا تھی کہ جب میں نے جیسے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جب سے حضرت عیسیٰ نے اور خبر دی کہ اب کیا ہے، نبوت جو ہے وہ مکے کی طرف جا رہی ہے اور حضرت اسحاق سے کیا ہے، حضرت اسماعیل کی طرف آ چکی، تو اس وقت سے کچھ لوگوں کو، اب میں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، یہ تحقیق کرنا لوگوں کا کام ہے، وہاں سے وہ رسول کی دشمنی اور آل رسول کی دشمنی۔ دیکھیے کعبے کی حرمت، کعبہ بنایا اس خطبے میں بیان کیا حضرت عباس نے کہ کیا ہے، یہ کعبے کی جو فضیلت ہے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی وجہ سے ہے۔ یہ کعبہ بنانے والا کون؟ میرا دادا حضرت ابراہیم، نبینا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کعبے کو رونق دینے والا میرا رسول، اور کعبے کو بت شکنی سے پاک کرنے والا ہے کون؟ میرا بابا علی ابن ابی طالب۔ یہ شرف تو قدوم آل رسول تھا کہ جو کعبے کو ہیں، کعبے نے کہا ہمیں قبلہ بنا دیا، قبلہ آپ نے ہمیں کعبہ بنا دیا۔ یہ منزل، یہ جو طواف ہو رہا ہے آج، اس کی حسین ابن علی کو کیا کرنا تھا؟ آپ نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، حسین اپنی احرام کی عبادت کو چھوڑ کے، کیونکہ اب منزل تبلیغ کی نہیں ہے، تقریر کی نہیں ہے، اب عمل کی منزل ہے۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ اس پہ مزید بات کریں۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے سفر عشق، امام علی مقام کا وہ سفر جو مدینے سے آغاز اور کربلا میں اس کا اختتام ہوا، اس سفر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ بریک سے پہلے قبلہ بیان فرما رہے تھے، مکے سے بھی جا رہے ہیں، یقیناً وہ وہیں صورتحال تھی جو مدینے میں تھی، اور مکے میں بھی وہیں صورتحال، وہیں لوگ تھے تو سارے ماشاءاللہ سے اہل اسلام تھے، لیکن یہ کہ وہ ظالم بادشاہ کے خوف سے سب خاموش تھے۔ لیکن یہ کہ امام علی مقام
جنہوں نے پیدل 25 حج کیے ہیں، پیدل، اتنی عقیدت ہے حج کے لیے آپ جاتے ہیں، اور آج کیسے ممکن ہے کہ حج قریب ہے اور آپ جو ہے وہ احرام کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں عمرے میں اور پھر آپ چلے جاتے ہیں؟ تو کیا لوگ اس بات کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ دین است حسین دی پناہ است حسین، تو امام علی مقام اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، وسیع رسول اللہ ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، مسلمان اس بات کو بھی درک نہیں کر پا رہے تھے کہ جوک در جوک طواف کے لیے آ رہے تھے اور امام جو ہے نا طواف چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ منزل میں بیان کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے ناظرین کی خدمت میں بھی میں چاہوں گا بیان کریں کہ وہ لوگ امام علی مقام کی پیروی کرتے، امام علی مقام کے ساتھ چلتے، تو وہ منزل کچھ اور ہو جاتی، شاید وہ کربلا تک پہنچنے سے پہلے کوئی اور منزل ہو جاتی، لیکن پھر ظاہر ہے پھر بات وہی ہوئی کہ انہوں نے اس طواف کو فوقیت دی اور اس عبادت کو فوقیت دی، لیکن اعلان حق کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو گیا تھا کہ جب مجھے جانا ہی کربلا ہے، لیکن روایت یہ مل رہی ہے یا ایک اطلاع یہ مل رہی ہے کہ یہاں پر بھی کچھ تو خون ہو سکتا ہے، تو یہ ام القریٰ کے اندر اس مقدس جگہ میں جہاں جوں مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، میں یہاں پر اب ٹھہروں نہیں، اس لیے بدلا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسرا آ جائیے آپ، دوسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام یقیناً جو بھی فیصلہ کر رہے تھے وہ فیصلہ ان کا للہیت پر مبنی تھا، اسلام کی سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کی عظمت پہ کام کر رہے تھے یا ان کے لیے کر رہے تھے، اپنی ذات کو مائنس کیا ہوا تھا۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی کبھی کوئی مخلص ہوگا وہ اپنی ذات کو مائنس کر دے گا اور وہ باقاعدہ سامنے رکھتے ہوئے اس کا جو حیثیت ہوگی اس کو رکھے گا، اس شخصیت کو سامنے رکھے گا۔ اصل میں سارا کچھ ان کا سوچ سمجھ، جتنی کوششیں تھیں، کاوشیں تھیں، جتنی صعوبتیں تھیں، گھر کا گھر لٹا دیا، سب کس کی خاطر؟ رسول اللہ کے پاکیزہ دین کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ تھے تو بہت سارے، لیکن ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے نا سعادت، ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی ہے، شہادت ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ اس کے نصیب میں آتی ہے، ورنہ لوگ تو لڑتے لڑتے مر گئے ہیں لیکن پھر بھی شہادت نہیں ملی اور بستر کے اوپر ان کا انتقال ہوا، کہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی بچے بھی لے جا رہے ہیں، سب کو لے جا رہے ہیں، سب کو، یہ تو سامنے ہے، یہ مظلومیت تو سامنے ہے کہ کوئی آدمی گھر کا گھر لٹا دے، ورنہ پھر اس کا کیا چیز رہی؟ امام علی مقام کی عظمت کا تو ہر کوئی گن گانے لگتا ہے، اس وقت گانے لگتا ہے جب اس کے اوپر پڑتی ہے، تو جب وہ کہتا ہے کہ حق کا بلند جو کیا علم وہ امام حسین نے کیا، کوئی بھی مسلک کا بولے گا اس وقت اس کو یاد آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب امن و امان ہوتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، تو پھر امام علی مقام کے اس کے اوپر بھی کریٹیسائز کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منافق، ہپوکریٹ، کہ جب اس کے دل میں کچھ ہو، وقت پر کچھ ہو، وقت پر اس کا کچھ نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کی اس وقت آتی ہے جب وہ کھلتا ہے، اس کی بات کھلتی ہے کہ یہ کتنا بڑا منافق ہے۔ اس کو ابھی یاد آ رہا ہے، میں نے بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں کو، بڑے بڑے اسلام کے کہہ لیجیے کہ اسلام پر وقت آنے پر جب بھی ہوا یا ان کی ذات پر جب آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو کربلا کے حسین کا کہہ لیجیے سنت ادا کریں گے، اس سے پہلے کدھر گیا؟ مر گیا تھا جا کر، پھر تو تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، پھر تجھے یزید نظر آ رہا تھا، اس کو سلام پیش کر رہا تھا، تو یہ منافقت چلتی رہے گی۔ منافق کسی دور میں، منافق فی العمل، منافق فی العقیدہ، رسول اللہ کے پاکیزہ دور میں موجود تھے، تو اب آپ خود سوچ لیجیے۔ منافق فی العمل تو چلو یہ ہے کہ ہر آدمی ہو سکتا ہے، جب بولے جھوٹ بولے، کوئی امانت رکھائے کھا لے اس کی، جب وعدہ کرے نہ کرے، 3 نشانیوں سے منافق فی العمل ہو گیا۔ منافق فی العقیدہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ رسول اللہ کے اس کا مجلس میں آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد وہ کر رہے ہیں، جب اپنے لوگوں کے اندر گئے کہنے لگے ہم کہہ لیجیے کہ کون سا وہ گئے تھے، ہم تو وہ دیکھنے گئے تھے، تم کو بتا رہے ہیں اطلاع دینے۔ تو منافق تو ہر دور میں رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقت سے بچائے۔ یہ بدتر ترین ذریعہ ہے، کافر ہو جائے، منافق جو ہوگا وہ منافق کافر سے بدتر ہے۔ صحیح۔
درست فرمائے ماشاء اللہ، قبلہ بے شک امام علی بے مقام شک ایسے پتہ تو چلے نا، کھل کے آ جائے کافر، ہم کہہ رہے ہیں یہ کافر ہے، ختم ہو گیا قصہ. تو اب لبادہ اوڑا ہوا ہے، مسلمان بھی کہہ رہا ہے اپنے آپ کو وقت کے اوپر، وہ کام کر رہا ہے جو کافر بھی نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام نے کوفے کا انتخاب کیوں کیا؟ 1,24,000 مسلمانوں کی تعداد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ہجری کو حج کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ حجاج کرام کی تعداد مسلمانوں کی 1,24,000 بتائی جاتی ہے. اس کے بعد آپ جیسے 60 سال کا عرصہ گزرا، درمیان میں 50 سال، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. لیکن یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں کوفہ والوں نے خطوط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. کیا کسی اور شہر سے خطوط نہیں آئے؟ کیا کسی اور شہر کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا؟ صرف کوفے نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. دیکھیے اس وقت البتہ جب آپ کوفے کی بات کرتے ہیں تو کوفہ آج کا نہ تو شہر ہے، نہ اسلام کے بعد کوفہ ہوا ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی. اور تمام انبیاء کی پھر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، تمام انبیاء کی سرزمین کوفہ رہی ہے. ابھی آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا مثال کے طور پہ حج کے حوالے سے، تو رسول نے بھی اپنے بعد کے حوالے سے جب حضرت علی کا ایک تعارف کرایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہ کب کرایا ہے؟ وہ کرایا حج کے بعد. وہ مجمع اصحاب کا تو ہے ہی، لیکن اصحاب میں بھی اصحاب خاص کا مجمع کہلائے گا. وہ سارے حاجی تھے. میں تو کہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے کم سے کم دل و دماغ اس کا پاک ہونا چاہیے، وہ لقاء اللہ والا ہونا چاہیے، تب حسین ابن علی سمجھ میں آئے گا. ورنہ تو صرف یہی نہیں فرق سمجھ میں آئے گا کہ ادھر امام زادہ ہے، ادھر رسول زادہ ہے، ادھر شیطان زادہ ہے. فارق ہی نہیں کر پاتے کہ شیطان زادہ کیا ہوتا ہے اور امام زادہ کیا ہوتا ہے، نبی زادہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہے. اب میں شیطان کے بعد کوئی بات رہتی نہیں ہے، کیونکہ جو اس طریقے پہ چلے گا شیطان کے، وہ شیطان زادہ ہے، اور جو اللہ کے دین پر چلے گا وہ نبی زادہ ہے، وہ امام زادہ ہے، وہ ولی زادہ ہے، وہ اوصیاء زادہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ متقی زادہ ہے. تو یہ ایک راستہ ہے حق اور باطل کا. تو یہ دونوں ہمیشہ سے ازل سے چلے آ رہے ہیں، اور جیسا کہ قبلہ نے فرما دیا یہ منافقت تو چلتی رہے گی. تو وہ لباس بدل کے، آج کے زمانے میں بھی لباس بدل کے اسلام پر یلغار ہوتی ہے، اسلام پر یلغار ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، مسلمان ہے یا اسلام کا داعی ہے، اصل میں وہ کیا ہے، شیطان کا اعلی کار ہے. تو یہ اس وقت بھی تھا. تو اب جو یہ بلانے کی بات آئی تو مکے میں کہتا ہوں کہ مدینے والے فرزند رسول کو روک نہ سکے، کعبے والے کیا ہے فرزند رسول کو عبادت کی اجازت دے نہ سکے. اور اب منزل تھی کہ کوفے والے حسین ابن علی کو بچا نہیں سکے. لیکن پہلی منزل ضرور نظر آئی کہ وہاں سے 18,000 سے زیادہ خطوط. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد اسلام کی جو مکہ ہے، مدینہ ہے، اور اس کے بعد اگر تیسری بڑی کوئی جگہ تھی جہاں پر کم از کم کیا ہے کچھ خلافت کے، کچھ اسلام کے اقدار پائے جاتے تھے. شام میں اسلام کے اقدار نہیں پائے جاتے تھے. اسلام کے اقدار اگر پائے جاتے تھے تو مکے میں، مدینے میں، کوفے میں پائے جاتے تھے. جو آپ کا سوال ہے نا، تو جب اسلامی اقدار، یقیناً مدینے والے رو رہے تھے دل سے، کوئی چاہتا نہیں تھا کہ حسین ابن علی مدینہ چھوڑے، لیکن چھوڑ دیا، چھوڑنا پڑ گیا، روک نہیں سکے. مکے والے بھی نہیں چاہتے تھے، حاجی بھی، لیکن بچا نہیں سکے، ان کو عبادت کا موقع نہ دلا سکے. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو 18,000 سے زیادہ خطوط، اور پھر وہاں ابن زیاد جیسا لعین شخص آتا ہے اور فاسق و فاجر شخص آ کر کے کیا ہے، وہ پوری تاریخ ہے کس طرح کے مظالم جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے. یا جو دیکھیے ایک مرتبہ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ اچھی بات کریں نا تو بہت سارا مجمع واہ واہ کر دیتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر قافلے کو جب آپ لے کے بڑھتے ہیں
تو وہ واہ واہ کرتا ہوا وہیں رہ جاتا ہے، قافلہ آگے چلا جاتا ہے۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ اپنی منزلیں سر کرتے رہتے ہیں۔ تو کوفے میں بھی جو واقعی اسلام کے دوست تھے ان میں سے بہت سارے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، کچھ کو زندان کر دیا گیا، کچھ کو شہر بدر ہونا پڑا۔ وہ ساری جو کہ امام عالی مقام کے آنے سے پہلے جو کچھ وہاں تیاری ہو رہی تھی اس کو پہلے ڈیمولش کر دیا گیا۔ یعنی اب وہ طاقتوں کو کچھ کو زندان ملا، کچھ کو شہر بدری ملی، کچھ کو کیا ہے شہادت ملی، جس میں ہانی ابن عروہ کا نام، اور اس طریقے سے تو یہ سارے لوگ کچھ کربلا چھپ چھپا کے پہنچ گئے۔ اب یہ کئی قسمیں ہیں خطوط لکھنے والوں کی جی کہ وہ پھر ان میں سے کچھ بچ بچا کے پہنچے بھی ہیں، کچھ زندان میں تھے تو زندان سے تو نہیں پہنچا جا سکتا، اور کچھ جو ہے وہ ایک سوال اکثر یہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح ہمارے ضرب المثل بنا دے الکوفی لا یوفی، بے وفا کوفی، اور ہر وقت مذمت ہوتی کوفہ والوں کی، لیکن اگر اس مقام پر امام عالی مقام کے سفر کے عنوان سے دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام میں ایک کوفہ ہی ہے جو امام حسین کو بلا رہا ہے، ساتھ دینے کا اعلان کر رہا ہے، تعاون کا اعلان کر رہا ہے۔ چلے بعد میں نہیں کر سکے ڈر کے مارے، لیکن کم از کم ڈر کے مارے نہیں کر سکے، لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارے حامی و ناصر سیدنا علی مرتضیٰ کے تھے۔ سرکار علی مرتضیٰ نے تو کیپٹل اٹھا کے بنایا وہاں پر، تو وہ سارے کے سارے بیچارے جوش اور خروش کے اندر اخلاص فرمائی، ہم ان کی نیت کے اوپر شک نہیں کریں گے، سبحان اللہ، کیونکہ دیکھیں اس کا اسلام میں بدگمانی جائز نہیں ہے، عقیدت سے بلایا انہوں نے، ہاں بالکل عقیدت سے بلا رہے ہیں۔ اب کوئی کیا عوامل ہوئے؟ عوامل تو یہ ہوا کہ جب دیکھا جا رہا ہے، آپ بتائیے اس کا حضرت ہانی کا کیا حال ہوا، بالکل پھر اٹھا کے اس کا کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا ہے ابن زیاد لعین نے۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے گھر کے اندر نہیں کہ بیٹھے ہوئے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی روٹیاں کھا رہے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں، وہ وہی جانتے ہیں جو میدان کارزار کے اندر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کو پتہ چلے گا کہ شہادت کیا ہے اور کتنی تکلیفیں آتی ہیں، پانی کی اہمیت کیا ہے، کھانے کی اہمیت کیا ہے، اور پھر سربلندی اسلام کرنے کے لیے کتنا دل اور گردہ اور جگرا چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا کوفے والے جو تھے انہوں نے جو بلایا تھا یا کچھ خطوط لکھے تھے وہ یہی لکھے تھے نا، لکھتے تھے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ورنہ یہ یزید منحوس کے ہاتھوں کے اوپر اگر ہم نے بیعت کر لیا تو پھر ہم قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کہیں گے کہ آپ کے ہم نے فرزند کو بلایا، وہ تشریف نہیں لائے تو ہم ہوئے۔ یہ اتمام حجت تھی جی بالکل، امام علی مقام اسی لیے گئے تھے، ایسے ہی نہیں گئے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو کوئی اس کی آرزو تمنا نہیں تھی کہ کچھ ہو جائے، وہ تو صرف اور صرف گئے ہیں اتمام حجت کے لیے کہ جو اس کے اندر۔ تو یہ حالات کچھ اور ہوتے ہیں آج کے، جس طرح آج آپ بیٹھے ہوئے، آج کے ہمارے یہاں حالات کچھ ہیں، آج سے پہلے 20 سال پہلے کچھ حالات تھے، بالکل اس کے اندر کچھ اور فیصلہ تھا۔ تو یعنی ہمیشہ ایک مفکر کہتا ہے کہ زمانے کے ساتھ قدریں تبدیل ہوتی ہیں، ویلیوز، بے شک زمانے کے ساتھ فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، قدریں تبدیل ہوتی ہیں، اس کے اندر فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو یہ کسی پر بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، صدق دل کے ساتھ۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک شخص آئے کہ جی میں مسلمان ہوں، آپ کہیں بسم اللہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کو بیٹھا لیجیے اپنے ساتھ، تو کون ہے، کیا نہیں ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، یہ سب نہیں۔ میں اسی لیے سوال کر رہا تھا کہ چونکہ عام یہی ہے معاشرے کے اندر کی کوفیوں کی مذمت ہو رہی ہے، کوفیوں نے امام حسین کو بلا کے ساتھ نہیں دیا، کوفیوں نے بے وفائی کی، مذمت کے الفاظ ہیں، لیکن اگر عالم اسلام اگر آج غور و فکر کرے تو میرے خیال سے سن 61 ہجری 60 ہجری میں اگر کسی نے اسلام کا ساتھ دیا ہے، اسلام والوں کا ساتھ دیا ہے، قربانیاں پیش کی دین کی بقا کے لیے، تو وہ کوفہ ہی میں۔ وہ دیکھیں ایک بات سنیے، 72 میں بھی ان 72 شہداء میں امام علی مقام کے خانوادے کے علاوہ اکثریت کوفہ والوں کی اس کے اندر ہے نا۔ یہ اب تو لہٰذا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب ان کے اندر بہت سارے لوگ نہیں آئے یا بہت سارے لوگ رہ گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیچارے اس کا پریشر تھا، انڈر پریشر چل رہے ہیں، تو جب پریشر لیکن جس نے بھی ساتھ دیا وہ کوفہ ہے، مطلب جتنی مذمت کرتے ہیں آج اس عنوان سے دیکھا جائے تو واقعاً کوفہ والوں نے ہی امام علی مقام کا ساتھ دیا۔ اور امام علی ابن ابی طالب سے بھی جب یہ سوال کیا کہ آپ مکہ مدینہ چھوڑ کے آپ اپنا جو دارالخلافہ وہاں منتقل کر رہے ہیں،
تو امام کا بھی یہ جملہ تھا کہ بھائی میرا ساتھ دینے والے وہاں ہیں، بالکل میری سپورٹ کرنے والے وہاں ہیں۔ اس موضوع پر اور بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، بہت بات ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ یہاں پر ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نہایت ممنون مشکور ہوں محترم جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب آپ کا، محترم جناب حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور۔ امام علی مقام کا یہ سفر جو ہے وہ عشق الہی میں تھا۔ میں چند اشعار نوحے کے امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میں تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا۔ حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے